بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جی مہر احمد سردار آفیشیل چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، میرے دوستوں، میں آپ کو جو ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، یہ جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ غزوہ احد کی ہے۔ اور یہ جو آپ سامنے جو چار دیواری دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ احد کے شہداء جو ہیں وہ مدفن ہیں۔ شہداء کا یہ قبرستان ہے۔ 70 شہداء شہید ہوئے تھے، صحابہ کرام 70، تو ان کو اسی چار دیواری میں دفنایا گیا ہے، کیونکہ یہ جب جنگ ہوئی ہے تو یہ جنگ کا میدان تھا۔ غزوہ احد جب ہوا ہے تو احد کا یہ میدان ہے، یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہیں پہ پھر صحابہ کرام کو دفنایا گیا ہے۔ یہ سامنے قبریں ہیں، انہی قبروں میں حضرت امیر حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی قبر ہے، جو شہیدوں کے سردار ہیں، احد کے شہیدوں کے سردار ہیں حضرت امیر حمزہ۔ تو یہ مقام ہے جی احد کا۔ یہ جو سامنے آپ جالی کے سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ احد کا پہاڑ ہے، اور یہ میدان ہوا کرتا تھا۔ یہ جس جگہ پہ ابھی میں کیمرہ دکھا رہا ہوں، یہ جو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے جبل رمہ، اس پہاڑی کے اوپر 22 تیر انداز جو کھڑے کیے تھے۔ تو دوستو، ابھی یہ جو ہم گلی میں جا رہے ہیں، یہاں سے جب جنگ ہارے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے آگے کی طرف آئے ہیں، کیونکہ زخمی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ۔ کچھ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ تھے، اور کچھ صحابہ کرام جو احد کا پہاڑ ہے سامنے کی طرف سے وہاں چڑھ گئے۔ یہ جو ابھی آپ جالی دیکھیں، یہ بلو کلر کی چادر تھی، اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ غار احد ہے، اور یہ جگہ پہ مسجد فاسے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد ظہر اور عصر کی نماز یہاں پہ ملا کے پڑھی۔ یہ وہ جگہ ہے، اب اس کی رینویشن ہو رہی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی۔ تو یہ جگہ، یہ جو پہاڑ ہے، یہ احد کا پہاڑ ہے، سارا ماؤنٹین احد۔ اور جب اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو یہ جو سامنے یہ جو رستہ ہے، اسی رستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف گئے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ سامنے آپ دیکھیں گے کہ کچھ قرآنی آیات ہاتھ سے لکھی ہوئی پتھروں کے اوپر زیر زبر کے بغیر۔ تو یہ واقعہ یہی ہے، یہ احد پہاڑ کے دامن میں سے رستہ جاتا ہے، یہاں پہ زیارتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا رکے، پھر حضرت علی کو کہا کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے پانی پلایا جائے۔ تو حضرت علی پھر اس پہاڑ کے دامن میں سے جا کے پانی لے کے آئے۔ ابھی میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھاؤں گا۔ وہ پانی کیونکہ پہاڑوں کے درمیان بارش کا رکا ہوا پانی تھا، ہرے کلر کا، گرین کلر کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پانی اپنے منہ کے پاس کیا تو اس پانی میں سے اسمیل آئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پیا نہیں، اس پانی سے زخموں کو دھویا۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے پتھروں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ تبارک الرحمن۔ اور اس کو اب رینوویٹ کر رہے ہیں، یہ جو ہے نقوش کو، اس کو اب رینوویٹ کر کے کھول دیں گے عوام کے لیے۔ دوسری اور مزے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ آج کل بارشوں کا سیزن ہے، تو یہ پہاڑ جو ہے نا سرسبز بھی ہے۔ اور یہاں پہ احد کے پہاڑ میں 80 قسم کی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں۔ آثار جبل احد تھا یہ ہمارے سامنے، اور یہ جو ابھی جس طرف میں کیمرہ کر رہا ہوں، یہ سامنے کی طرف سے، تو یہاں سے پانی لے کر آئے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سامنے کی طرف جائیں گے، یہاں سے تھوڑا سا پیدل رستہ ہے، جیسے جیسے ہم آگے کی طرف جائیں گے میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا، کوشش کروں گا کہ جہاں پہ پانی ملے، یا کیونکہ آج کل بارشیں یہاں پہ ہوئی ہیں، اگر پانی کا کوئی ذرا وہاں پہ ہو تو میں دکھاؤں۔ یہی وہ جگہ ہے، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشرق مکہ کا سردار ابو سفیان تھا، اس کے ساتھ مکالمہ ہوا۔
یہی وہ جگہ ہے جہاں جی پانی اکٹھا ہوا، جہاں پہ آپ نے جس پانی سے زخموں کو دھویا وہ پانی یہیں سے لیا گیا تھا۔ اس کو مہاریز یا مہاریز ایسے کچھ کہتے ہیں، جو دو پہاڑوں کے درمیان جو جہاں پہ پانی کی سیل ہوتی ہے، پانی کی گزرگاہ ہوتی ہے، اس کے درمیان جو رکا ہوا پانی ہوتا ہے اس کو۔ اور یہ آپ دیکھیں یہ جڑی بوٹیاں مختلف قسم کی ہیں، ایک جیسی ہی نہیں ہیں، ساری ڈیفرنٹ ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو بھی پسند آئے گی، ساتھ میں لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن ضرور پریس کریں۔ یہ جو سامنے کی طرف سے بالکل یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سامنے وہ بالکل یہاں پہ لیڈیز ہیں سامنے یہاں سے، اور یہاں پہ ایک بندہ بتا رہا تھا کہ جو جگہ ہے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل بھی کیا ہے، لیکن یہ بات کنفرم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اوپر کی طرف میں جاؤں گا پہاڑ کے اوپر یہاں سے، کیونکہ یہ پانی کا راستہ ہے بالکل۔ یہ آپ پتھر دیکھیں، یہ پانی کی وجہ سے ایسے ہوئے پڑے ہیں، کیونکہ پانی یہاں پہ بڑا پریشر سے آتا ہے جب بارش ہوتی ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک آدمی بتا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، یہ سامنے کی طرف۔ اب یہاں سے میں اوپر کی طرف جاؤں گا اور یہ بارش کے پانی سے یہاں سے گرتا ہے نیچے، یہ دیکھیں سامنے۔ تو میں کوشش کروں گا دکھانے کی۔ اچھا جی، اب اس سے آگے والی زیارت آگے ہم حضرت سلیمان فارسی کے باغ کی طرف، اور یہ سامنے حضرت سلیمان فارسی کا باغ اور یہ کنواں ہے، یہ بھی رینوویٹ ہو چکا ہے تقریباً۔ باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اندر سے بھی چند دنوں کے بعد کھول دیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب اس کے بعد ہم باغ میں جائیں گے۔ یہ سامنے حضرت سلیمان فارسی کا باغ ہے۔ باغ جو بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں یہ، لیکن اس ٹائم یہ جو باغ تھا یہ یہودی کا تھا، اور حضرت سلیمان فارسی یہودی کے غلام تھے۔ یہ حضرت سلیمان فارسی کا باغ ہے، ماشاءاللہ تبارک الرحمن۔ اچھا جی، یہ جی باغ ہے جی، ماشاءاللہ تبارک الرحمن۔ اس باغ کے ہم اندر آئے ہیں، یہ باغ ہے پورے کا پورا ماشاءاللہ، اور اس کے اندر لوگ کھجوریں بھی سیر کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بیر کہا جاتا ہے ٹیوبل کو، اور ٹیوبل کا پانی جو ہے وہ آگے ماشاءاللہ تبارک الرحمن جاتا ہے کھجوروں کو۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تبارک یہ جو آپ کو جو چھوٹی چھوٹی یہ نالیاں نظر آ رہی ہیں، یہ نالیاں نہیں، یہاں پہ کھالیں ہیں پانی لگانے کے لیے۔ اور یہ اس طرف آپ دیکھیں گے یہ ہے رتاس، ٹھیک ہے، ٹیوبل جس سے پانی لگایا جاتا ہے۔ اس باغ کو بور کیا ہوا ہے۔ سامنے جو ہے یہ ایک بڑا ٹینک ہے جہاں پہ پانی اکٹھا ہوتا ہے اور پھر آگے کھجوروں کو لگایا جاتا ہے۔ باغ کی جگہ لوکیشن یہی ہے، لیکن باغ کی کھجوریں چینج ہو چکی ہیں۔ اچھا جی، یہ دیکھیں یہی وہ ٹیوبل کا ہاؤس، یعنی لائک سوئمنگ پول کی طرح بنا ہوا ہے۔ پانی یہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے، پھر آگے جو ہے نا باغ کو نکلتا ہے پانی یہاں سے۔ ویڈیو کو پوری دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ساری معلومات مل جائے گی مدینہ منورہ کی زیارات کے بارے میں۔ اور یہ دیکھیں یہ جی پانی، اور پانی ماشاءاللہ پانی کا کلر بہت زبردست ہے، وائٹ کلر ہے پانی کا۔ اور یہاں سے دیکھیں آپ جس طرح یہ پانی نکل رہا ہے ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا منظر۔ اور آگے جیسے پھر کھجوروں کے باغ کو لگتا ہے، کیونکہ یہ باغ حضرت سلیمان فارسی کا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے نام سے منسوب ہے۔
یہ دیکھیں جی پانی کی ماشاءاللہ کیسے دل خوش ہوتا ہے یہاں پہ آ کے، بہت اچھا لگتا ہے۔ ویڈیو کو پوری بھی دیکھیں اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ اب جی نیکسٹ ابھی آگے ہم بیر غرس کی جو انفارمیشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دیا گیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ اس پانی سے دیا جائے، تو اس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ یہی کنواں ہے، وہ اس کا نام ہے بیر غرس۔ اس کو پاؤز کر کے آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، انگلش اور عربک میں یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پورا ڈیٹیل واقعہ جو ہے یہ ہے جی بیر غرس۔ ابھی پانی اس میں سے جو 2-3 مہینے سے بند ہے، اس سے پہلے یہ ابھی تک سٹل یہ کنٹینیو تھا، یہ کنویں میں سے پانی آ رہا تھا، لیکن ابھی کیونکہ کوئی مسئلہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے 3 مہینے سے یہ پانی جو ہے نا بند کیا ہوا ہے عوام کے لیے۔ اب آ گئے ہیں جی ہم 7 مساجد غزوہ خندق، جہاں پہ غزوہ خندق کے لیے جو کیمپنگ آفس تھے، ٹھیک ہے، جو خیمہ جات لگائے گئے تھے، تو یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حضرت سلیمان فارسی کی مسجد ہے، اور جو اوپر پہاڑ کے اوپر نظر آ رہی ہے وہ، اور یہ جو 7 مساجد جو مسجد خندق ہے، یہ مسجد خندق ہے جی، انہی مساجد کو شہید کر کے انہی کی جگہ پہ یہ بڑی مسجد بنائی گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ مسجد ہے ماشاءاللہ، مسجد یہ کھول دی گئی ہے رینوویٹ کر کے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور خیمے میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے مسجد، یہاں یہ والی مسجد، اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہوا کرتا تھا، یہاں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں دعا کی۔ تو پھر آندھی بہت تیز چلی، کفار جو تھے ان کا جو تھا سب کچھ تباہ ہو گیا تھا اس آندھی میں، تو یہ واقعہ ہے۔ تو اس جگہ پہ یہ مسجد بنائی گئی ہے، اور یہ مسجد بہت پرانی ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن۔ جی ٹھیک ہے، اوکے۔ مسجد فاتح ابھی میں آپ کو قریب سے لے جا کر جو بورڈ یہاں پہ اویزہ ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ مسجد فتح، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا غزوہ خندق میں، تو اس مقام پہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، تو پھر تیز آندھی آئی ہے۔ نیچے جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے چھوٹی، حضرت سلیمان فارسی کی مسجد ہے، اور یہ جو اس کے سائڈ پہ اطراف میں، کیونکہ پہاڑ ہے، بارشوں کے دنوں میں پانی اوپر سے آتا ہے تو اس کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے۔ یہ رینوویٹ کر کے ابھی یہ زیارتیں کھول دی گئی ہیں۔ ان ساری زیارتوں کو جو ہے نا 7 مساجد کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر ابھی نوافل آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ جو سامنے آپ کو ڈبل ڈیکر بس جو ہے، ڈبل سٹوری نظر آئی ہے، یہ مدینہ منورہ کی زیارت کراتے ہیں، بہت ہی سستی یہ بھی بس ہے۔ ابھی ہم آگے کی طرف جائیں گے، یہی 7 مساجد میں سے یہ بھی ایک مسجد ہے غزوہ خندق میں، جہاں پہ کیمپنگ تھی، صحابہ اکرام کی مشورہ جات جہاں پہ کرتے تھے۔ تو اس کے پیچھے جو سامنے آپ کو نظر آئے گی، یہ اس مسجد کے بعد رائٹ میں وہ سامنے والی مسجد حضرت علی کی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب یہ ہم آ گئے ہیں جناب، یہ والی جو مسجد ہے یہ مسجد قبلتین ہے، جہاں پہ قبلے کا رخ چینج ہوا اس مسجد میں۔ قبلہ اول جو ہے مسجد اقصی تھی، اور یہاں پہ قبلہ چینج ہو گیا، مسجد قبلہ بالمدینہ منورہ، مسجد قبلتین بالمدینہ منورہ۔ جی سامنے کی طرف
قبلہ ہے خانہ کعبہ کی طرف، اور یہ بالکل اس کے ایکس جو ہے وہ مسجد اقصی کا قبلہ ہے اس طرف۔ تو حکم ربی جب آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کا رخ چینج کر دیا۔ ابھی یہ یہاں پہ بہت بڑی مسجد بنی ہوئی، ٹھیک ہے، یہاں پہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جہاں آئے ہیں یہ حضرت بی بی فاطمہ بنت حسین، یہ ان کا گھر ہے، یہ جو سامنے گھر ہے اور لیفٹ سائڈ پہ کنواں ہے ان کا۔ امید یہ بی بی فاطمہ کا گھر ہے، یہ مدینہ منورہ کی یہ بھی زیارت ہے، آپ لوگ یہ زیارت بھی ضرور کریں۔ کافی لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں پتہ تھا، ہمیں بھی بتایا گیا ہے تو ہم یہاں پہ پہنچ پائے ہیں۔ لوکیشن اس کی آسانی سے دستیاب ہے، گوگل میپ میں جائیں گے، میپ میں آپ لکھیں گے بیت فاطمہ بنت حسین تو آ جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ کنویں کی جگہ ہے جہاں سے پانی کا انتظام تھا، اس کو آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں، جالی لگائی ہوئی ہے، اس کی رینوویشن بھی ہو رہی ہے تاکہ اس کو عوام کے لیے کھولا جا سکے، لوگ اس کو دیکھیں۔ سبحان اللہ لازمی کہیں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور اچھی ویڈیوز لے کے آؤں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ یہ جی بی بی فاطمہ کا گھر، ماشاء اللہ تبارک الرحمن، ماشاء اللہ تبارک الرحمن۔